خاموشی کا منطقہ یعنی سید وقار عظیم، انتظار حسین۔ باہر انارکلی آنے جانے والوں کا ہجوم تھا کہ کھوے سے کھوا چل رہا تھا اور رکشے سے رکشہ بھیڑ رہی تھی۔ اندر پنجاب یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں گنے چنے اہل علم اور اہل ذوق اکٹھے تھے اور اپنے بیچ میں سے اٹھ جانے والے ایک بزرگ کو یاد کر رہے تھے، اور سجاد باقر رضوی کہہ رہے تھے کہ پروفیسر سید وقار عظیم کے پاس جاتے تو ایسا لگتا کہ ہم شور بھری دنیا سے نکل کر خاموشی کے منطقے میں آ گئے ہیں۔ تب ہمیں احساس ہوا کہ اس شہر میں خاموشی کے منطقے کتنے کم ہو گئے ہیں، بلکہ شاید رہے ہی نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اس شہر کی فضا میں شور اور خاموشی کے درمیان ایک توازن قائم تھا۔ شہر کی نمائندہ اور مصروف شاہراہ مال روڈ پر نئی پرانی دونوں ہی قسم کی سواریاں چلتی تھیں، یعنی موٹر بھی اور تانگا بھی۔ اومنی بسیں بھی روا دوا رہتی تھیں۔ پھر بھی شور کے بیچ خاموشی کے وقفے آتے تھے، اور اسی شاہراہ پر اور بعض دوسرے نکڑوں پر اس مضمون کے سائن بورڈ لگے تھے کہ یہاں سے خاموشی کا منطقہ شروع ہوتا ہے، ہارن مت بجائیں۔ مگر شہر ترقی کرتا گیا اور شور زور باندھتا گیا۔ اب کسی نکڑ پر خاموشی کے منطقے کا سائن بورڈ نظر نہیں آتا، اور اسکوٹر اور رکشہ دو ایسی سواریاں شہر میں زور پکڑ گئی ہیں کہ پوری فضا 24 گھنٹے شور سے بھری رہتی ہے۔ بس ہماری معاشرتی اور تہذیبی زندگی میں بھی یہی صورت احوال ہے۔ ہنگامہ خیزی، ہیجان انگیزی، نعرے، تقریریں۔ اس فضا میں پروفیسر سید وقار عظیم خاموشی کا ایک منطقہ تھے۔ وہ خاموشی کا منطقہ مدت ہوئی معدوم ہو چکا۔ کشور ناہید کو اس واسطے سے وہ مختلف ادیب اور استاد یاد آئے جو جب تک جیے اپنی دھن میں مگن رہے اور پھر کسی دن چپ چاپ رخصت ہو گئے۔ باقی صدیقی، مختار صدیقی، یوسف ظفر، مولانا صلاح الدین احمد، سید عابد علی عابد اور صوفی تبسم کے نام سنتے ہوئے کہ اس شہر میں بڑھ کے جتنے پیڑ تھے سب کٹ گئے۔ مولانا صلاح الدین احمد، سید عابد علی عابد، پروفیسر سید وقار عظیم، صوفی تبسم، ایک وقت میں یہ سب بزرگ زندہ تھے اور لگتا تھا کہ شہر بڑھ کے پیڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ بزرگ استاد کے پاس جا کر بیٹھنا یا کسی بزرگ اہل علم یا اہل قلم کی صحبت میں بیٹھنے کی بس یہی صورت ہوتی ہے کہ جیسے آدمی کسی گھنے پیڑ کے سائے میں آ بیٹھا ہو۔ کشور ناہید گناتی جا رہی تھیں کہ کس طرح ایک بزرگ کے اٹھ جانے پر ہم نے رجوع کرنے کے لیے دوسرے بزرگ کو چنا، دوسرے بزرگ کی آنکھیں بند ہو جانے پر تیسرے بزرگ کو چنا، اور اب یہ حالت ہے کہ لگتا ہے کہ شہر میں کوئی بزرگ نہیں، کوئی ایسا استاد نہیں کہ کوئی علمی مسئلہ، کوئی شعر، کوئی زبان کی گتھی ہو تو اس کے لیے اس سے رجوع کیا جائے۔ بس اس کے ساتھ ہمیں وہ شیروانی، وہ گلے میں پڑا ہوا مفلر، وہ ہلکا تبسم، وہ نرم لہجہ یاد آیا جس سے سید وقار عظیم عبارت تھے۔ خاموشی کا منطقہ جو موت کے اتھاہ منطقے میں تحلیل ہو گیا۔